أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم. بات چل رہی تھی اس مرد مومن کی جو رسولوں کی تائید کے لیے ان کے سپورٹ کے لیے دور سے بھاگتا ہوا آیا اور اسی سپورٹ کے نتیجے میں اسی تائید کے نتیجے میں اس کو اپنی جان گنوانی پڑی. مؤرخین نے اس کا نام لکھا ہے حبیب النجار. بڑے ہی تھا وہ کارپینٹر. اس کی جان چلی گئی لیکن پھر بھی مرتے مرتے بھی اور مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی فکر جس کی تفصیل جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اس جرم کے نتیجے میں اب ان کو کیا سزا ملنے والی. ایک آدمی مار دیا اس کو ایمان والا اور ان کو بھلائی کی تلقین کر رہا تھا, بھلائی کی دعوت دے رہا تھا. ان انبیاء کی ان رسولوں کی جو بھیجے ہوئے تھے ان کی سپورٹ کر رہا تھا, ان کی تعریف کر رہا تھا. لیکن اس تعریفی بول کے اندر اس سپورٹ کی باتوں کے اندر جو ہے اس کو اپنی جان گنوانی پڑی. مرتے مرتے بھی جو ہے وہ کہہ گیا یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان لانے پر اور دین کے خاطر ان کے رسولوں کی تائید کے خاطر میری چھوٹی سی محنت کو جو قبول کیا اور اس کے بدلے میں مجھے جو نعمتیں دی, مجھے جو ہے میرا جو اکرام کیا ہے, کاش میری قوم کو معلوم ہو.
کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین اور مجھے ان لوگوں میں سے بنایا جن کا بہتر طریقے سے اکرام کیا گیا اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نے تو مار دیے، انہوں نے اپنا کھیل ختم کر دیا، لیکن جب اس حد تک کوئی قوم پہنچ جاتی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، دعوت دینے والوں کے ساتھ، اس قوم کی بھلائی چاہنے والوں کے ساتھ جب وہ قوم برائی کرنے لگ جاتی اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو جان سے مار دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ یہ لوگ، یہ قومیں، ان کی تباہی کے لیے ہم کو کوئی آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہم اس کو ایسا کرنے والے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں اتارے، کوئی الگ مخلوق کا لشکر نہیں اتارے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تیرے رب کے لشکروں کو وہ نہیں جانتا، کس چیز کو وہ لشکر بنا لیتا ہے، کس چیز کو وہ اپنی فوج بنا لیتا ہے۔ خالی اللہ کی فوج میں فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے اس کا محتاج نہیں ہے کہ اوپر سے فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم پر اس کے مار دینے کے بعد کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا، ورنہ ہم اتارنے والے، ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے، ان کا نتیجہ ہوا بس ایک یہ پکار، اللہ نے کیسی آواز دھماکے دار جو ہے کر دی، کس ذریعے سے ہوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کے دروازے پر آ کر زور سے چیخ دیا، بس وہ چیخ ایسی تھی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ گئے۔ انسان جو ہے بہت جوش میں آ کر جو ہے جب گناہ پہ اترتا ہے، جرم پر اترتا ہے، تو اس کے دل میں، دماغ میں، اس کے بدن میں جوش ہوتا ہے، آگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بس ایک چیخ مار دی، ایک چیخ وہاں آواز پہنچا دی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب ٹھنڈے ہو بجھ گئے، سب بجھ گئے، یعنی سب دیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے، کسی قوم کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی لشکروں کو بھیجنے کی ضرورت، کسی چیز کو بھیجنا، انسان جو ہے احساس بھی نہیں کرتا کدھر سے وہ آتی ہے مار، انسان جو ہے کدھر جاوے وہ اس کو پتا نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو گھیرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ خود میں جو ہے ایسا بدل ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے بھی جو ہے پرائے ہوئے۔ دیکھو کورونا ہے، گھر والوں سے بھی ڈسٹینس ہو، قریبیوں سے بھی دور ہو گئے، وہ کہاں سے آتا تھا، کیسے لگ جاتا تھا انسان کو، کسی کو نہیں معلوم، کدھر وہ بیٹھا ہوا تھا کسی کو دکھتا نہیں۔
پوری دنیا میں جو وائرس لگا لوگوں کو، اس کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 1 گرام بھی نہیں ہو سکتا۔ 1 گرام یہ ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانے۔ کب کس چیز کو لشکر بنا دیتا ہے؟ انسان کا بدن خود اس کا نہیں، وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ایک رب کھینچی نہیں، ایک رب بند نہیں ہوئی کہ انسان کا کام پورا ہو گیا۔ پھر آخر کس چیز پہ اتنا اجماع بن گیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنی بغاوت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے احکام کو توڑنے کے کیوں اس کو جوش آ جاتا ہے؟ توڑنے میں جوش آتا ہے۔ جب قوموں کی تباہی ہوتی ہے تو اس طرح کی جو ہے حرکتیں شروع کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومه من بعده، ہم نے نہیں اتارا ان کی قوم پہ اس کے مر جانے کے بعد، اس کے قتل ہو جانے کے بعد کوئی لشکر آسمان سے۔ وما كنا منزلین، اور ہم کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کی تباہی کے لیے کیا تھا؟ انکان الا صیحۃ، بس ایک چیخ تھی، چیخ۔ قرآن نے جو ہے آواز کو جو ہے ہتھیار بتایا، اس کو بتایا کہ یہی آواز جو ہے آگے ترقی کر کے اگلی دنیا میں بہت بڑا ہتھیار بن جائے۔ آج جو ہے بموں کا زمانہ، نیوکلیئر کا زمانہ، اس کی جو آواز نکلتی ہے وہی آواز انسان کی آنکھیں توڑ دیتی ہے۔ وہ اتنی تیزی سے اس کے ویوز جو ہے کانوں اور دماغوں تک پہنچتے ہیں کہ انسان کا سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سب کنیکشن توڑ دیتی ہے۔ تو آواز جو ہے بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا انکان الا صیحۃ واحدۃ۔ اور دنیا میں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ نیوکلیئر کا زمانہ، ایٹم کا زمانہ، ایک چھوٹا سا ایٹم، چھوٹا سا، اور وہ کس قدر آواز کرتا ہے، پھوٹتا ہے تب، اور کتنی دیر تک پھوٹتا رہتا ہے، ایٹم سے ایٹم، ایٹم سے ایٹم، ایٹم سے پھوٹتا ہی جائے گا، پھوٹتا ہی جائے گا، پھوٹتا ہی جائے گا۔ قبائل کو اللہ تعالیٰ ہتھیار بنا دیتا ہے، نیوکلیئر کیا کرتا ہے، وہ جو ہے حرارت کو اتنی زیادہ کر دیتا ہے کہ انسان تو ویسے ہی پگھل جائے گا۔ انسان اس حرارت کو برداشت نہیں کرتا، کیوں؟ وہی آواز بھی اتنی تیزی سے کرے گا اور حرارت بھی اتنی تیزی سے کرائے گا کہ انسان پگھل جائے گا۔ اس کا بدن جو ہے جس طرح نمک پگھلتا ہے، اس طرح جو ہے نیوکلیئر کی حرارت کے سامنے جو ہے پگھل جائے گا۔ چھوٹی سی چیز میں اللہ نے اتنی طاقت، اس کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا، تو انسان کا کمال نہیں، خالق تو وہی ہے۔ ہاں، انسان کا یہ کمال ہے کہ اس حد تک پہنچا ہے، ڈسکور کیا ہے، اس کا انکشاف کیا ہے، اس کو کھولا ہے، اس طاقت سمجھنے تک وہ پہنچ گیا، لیکن پہنچا بھی تو اللہ کے دماغ سے دیے ہوئے، خود سے تو کوئی دماغ لائے نہیں۔ جو استعداد جو صلاحیتیں، جو لائقات اس نے پیدا کی، وہ تو اللہ کی دی ہوئی قدرتوں سے پیدا، خود سے کچھ نہیں لایا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق۔ تو آواز میں اتنی طاقت ہے، پہلے شاید
یہ سمجھے کوئی کہ ایک آواز سے کیا ہوگا، لیکن آج تو دنیا جانتی ہے کہ آواز سے کیا ہوتا ہے۔ جو دھماکے ہوتے ہیں ان دھماکوں سے کتنے نقصانات، ہزاروں لوگ جو ہے ایک پلک جھپک میں جو ہے موت کے گھر ڈال دیے گئے، پلک جھپک پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون کدھر تھا کدھر چلا گیا۔ بس ایک چیخ تھی خطرناک، سب بجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھو بندے کیسے ختم، کیسے جو ہے بیوقوف ہے، یہاں حسرت نہ لگے، کیا افسوس ہے ان بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کی خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا، خیر خواہوں کے ساتھ برا سلوک کیا، بھلائی چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے برائی کی۔ کیا افسوس کی بات ہے، کیا حسرت نازل، بندوں پر کیا افسوس ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ انسانوں کی فطرت بنی، عادت بنی ہوئی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس نہیں پہنچتا ہے کوئی رسول مگر وہ اس کی مذاق میں اڑاتے ہیں۔ رسول سے مراد اللہ کے احکام کو سکھانے والا، اللہ کی احکام کی دعوت دینے والا جب جب بھی پہنچتا ہے انسانوں کے پاس تو جو مگن ہو جاتے ہیں انسان دنیا میں اور سمجھنا نہیں چاہتے، وہ ان کو مذاق اور ٹھٹھا بنا دیتے۔ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا اور مستقبل میں بھی وہی ہوتا ہے، یہی حال ہے لوگوں کا۔ اتنی قومیں برباد ہو کے چلی گئی، اتنی قومیں تباہ کر دی گئی، ہو رہی ہے، لیکن کسی کو عقل نہیں، کوئی بھی جو ہے سمجھنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس ہے ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی بھی ان کا خیر خواہ، سکھانے والا، بھلائیوں کو دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، ان کی بھلائی کی تعلیم دینے والا آتا ہے، وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتے مولوی نے ان کو کرتا، ان کو کیا خبر پڑے دنیا میں۔ آج بھی وہی بولا جائے، کل رسولوں کے ساتھ بھی وہی ہوا، مذاق کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، نہیں پتا کتنی قوموں کی قومیں ہم نے تباہ کر دی اس سے پہلے، اور کوئی واپس لوٹ کے نہیں آیا، زندگی ختم ہو گئی، واپس اس دنیا میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی نہیں آئے، اللہ تو چٹکی میں جو ہے ان کو پلک جھپک میں واپس حاضر کر دے۔ جو جرم کیے وہ ہو گیا، جو فرصت تھی ان کے پاس وہ ختم ہو گئی، بس ایک انتہا ہوتی ہے وقت کی، اس وقت تک جب قومیں پہنچتی ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، جو ہے وقت صفر ہوتا ہے، بس وہ پوائنٹ تک پہنچتی ہے اس کو تباہ کر دیا۔ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی فرصتوں کو برباد کر دیا، کچھ حق نہ آیا۔ کیا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام کی مخالفت کر کے کیا ہاتھ میں آتا ہے بتا؟ دنیا کما کے تو کچھ ہاتھ میں آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو کر کے، اسلام کی مخالفت کر کے، ایمان کی مخالفت کر کے، ایمان والوں کو تکلیف پہنچا کر ان کو کیا ہاتھ سے گیا؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی ملتوں کو، کتنی
کتنی امتوں کو, کتنی قوموں کو ان سے پیسے تباہ ہو کر برباد کر دیا, اور پھر وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی ہے. واپس ان کو دوسری فرصت نہیں دی جاتی. یہ ایک ہی فرصت ہے زندگی, بس یہ فرصت چلی گئی, معاملہ ختم ہو گیا. واپس فرصت ملنے والی نہیں ہے. کوئی لاکھ چاہے, کوئی اچھا کر کے جاوے تو بھی نہیں ملنے والی ہے, برا کر کے جاوے تو بھی نہیں ملنے والی. دیکھو اوپر کہ اس آدمی نے تمنا کی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ان کو پتا چل جائے. وہ تو اللہ نے بتایا. غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے, جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ان کی ارواحوں کو پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا کیا چاہیے تم. انہوں نے ایک تمنا پیش کی کہ اللہ ہم کو واپس بھیج دیا تاکہ ہم واپس کے گرام میں شہید ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا کام کر کے جاؤ, برا کام کر کے جاؤ, یہ فرصت, یہ موقع ایک ہی مرتبہ ہے. تو اچھائی بھی کر لو اس دنیا میں, بھلائی بھی کر لو, خیر کے کام کر لو, اچھائی بھی کر لو, واپس نہیں آنا چاہیے. انسان آگے بھی جائے گا, پیچھے نہیں آئے گا. واپس عمر میں بھی آگے بڑھا, واپس پیچھے آنے والا نہیں ہے, پیچھے نہیں آ سکتا. زمانہ تو اس کے لیے نپٹ نہیں جائے گا جو 40 سال کا ہو 10 سال کا ہو گیا. فرصت جو ہے نکل گئی اس کے. یہ فرصت جو ہے ختم ہو گئی, اب واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں وہ واپس لوٹ کر ان کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اگر یہ ہوتا کہ زندگی ختم ہو گئی اور سب معاملے بھی ختم ہو گئے تو چلو وہ راحت مل جاتی. لیکن ایسا نہیں, ہر چیز کا واپس جواب بھی دینا ہے. جو کیا گیا سب چیز کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر وہ ہماری قدرت میں ہے. ابھی دنیا سے جانے کے بعد ہماری قدرت سے باہر نہیں چلے گئے. ان میں سے ہر ایک ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں, جمع کر کے ایک بھی جو ہے چھوڑا نہیں جائے. موت آ کر جو ہے چھٹی مل جاتی ہوتی تو شاید یہ سمجھ لیتا پورا کرنے والا کہ چلو چھٹی مل گئی, لیکن وہ چھٹی بھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا, ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ہر چھوٹی بڑی چیز کا سوال و جواب ہوگا, ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. اس کی پوری زندگی کی کیسٹ اور ویڈیو موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. انسان جو ہے وہاں بڑا افسوس کے مارے کہیں گا یار یہ تو کیسا دفتر ہے ریکارڈ کا, یہ کیسی جو ہے ریکارڈنگ ہے جس میں تو چھوٹی بڑی ہر چیز, کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی, اس میں ہر چیز ہے. پوری زندگی کی ریل بنی ہوئی ہے. آپ نہیں ہو, آپ کی زندگی کی ریل ہے سیدھی بنی ہوئی ہے, آپ کی جو ہے فائل بنی ہوئی ہے مستقل. اب شاید انسان سوچے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا, یہ تو انبیاء کہتے ہیں, مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں. کون ہوا ہے کہ ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ ہم نے نمونے روزانہ پیش کر دیے ہیں. یہ مت سمجھو کہ نہیں ہونے والا ہے, یہ ہوگا. تمہارے لیے جو ہے
ہم نے دلائی، ہم نے جو ہے نمونے چھوڑ دیے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوتے ہیں، اس کے نمونے روزانہ ہوتے ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے نشانی ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، مری ہوئی زمین۔ آپ دیکھو جنگلات، صحراؤں میں زمین خشک ہو کے پھٹنے جاتی، ایسا لگتا ہے انسان جب سوچتا ہے کہ اس پر تو ایک پودا اور ایک گھاس کچھ بھی نہیں اگ سکتا، لیکن جیسی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے وہ چیز جو ہے لہلہانے لگتی ہے، وہ زمین لہلہانے لگتی ہے۔ وہ کہاں سے وہ بیج، کہاں کی وہ حیات جو آج دکھ رہی؟ اسی طرح انسان کا ہر پارٹ، ہر جوز، ہر سیل جو ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہ اس کی قدرت ہے، جس دن وہ چاہے گا سب واضح ہوتی ہے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے نشانی ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے کہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان زمین کے علاوہ نہیں رہتا ہے، ہر انسان کے نیچے زمین ہے، زمین تو اس کو دیکھنی ہی پڑے گی۔ یہ ایسی نشانی ہے کہ وہ نشانی روزانہ اور ہر وقت اس کے سامنے آتی، لیکن عادت کی آنکھیں جو ہے عبرتوں کو جو ہے بھول جاتی۔ روزانہ ہمارے سامنے پھول، پودے، درخت جو ہے سب چیزیں اگتی ہے پانی کی وجہ سے۔ وہی زمین جو ایک دم سوکھی اور اس پہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لہلہانے لگتی ہے، لیکن اس کو انسانوں نے عادت کی میں عبرت نہیں سمجھا۔ نیچر، اس کو نیچر کا نام دے دی۔ نیچر جیسے خود بخود نیچر وجود میں آ گئی، طبیعت خود بخود وجود میں آ گئی۔ اگر یہ نیچر ہے تو ہم بھی نیچر ہے، ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ آئے، کیوں نہ گئے؟ تو زمین بھی جو ہے زندہ ہوتی ہے، مرتی ہے، تو کیوں اپنی مرضی سے ہو، کیوں نیچر سے ہوتی ہے، کسی کی مرضی سے تو ہوتی ہے؟ نیچر کیسے ہو؟ اس طبیعت کے اندر اللہ نے وہ ڈالا، حکم اللہ کا آ رہا ہے تبھی ہو رہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن گمراہ کن لوگ جو ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ راستے نکالتے تھے، شیطان ان کے لیے کچھ نہ کچھ وہی بھیجتے۔ یہ تو فطرت ہے، طبیعت ہے، لیکن آخر اتنے اصولوں میں منضبط ہو کر اتنے اصولوں کی پابند ہو کر یہ طبیعت خود کو خود کیسے وجود میں آتی؟ ہر چیز کا ایک ایٹم ہے، ہر چیز کا نیوکلیر ہے، ہر چیز کا ایک سیل ہے، اور ایک وہ مخصوص اصولوں پر گھومتا ہے۔ وہ اصول انسان دریافت بھی کرتا ہے اور ان اصول کو اپلائی بھی کرتا ہے کسی جگہوں۔ تو وہ اصول کس نے بنائے، اور آخر ان چیزوں کو، ان اصولوں کے تابع کس نے کیا؟ ان اصولوں میں کس نے جکڑا ہوا؟ کچھ کو کچھ چیز جکڑ گئی ہے کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا؟ جب ایک مشین جو ہے خود بخود جڑ کے نہیں بن سکتی ہے کیا؟ اس کو جوڑنی پڑے گی۔ مشین خود بخود جڑ نہیں سکتی تو دبائے، اور یہ چیزیں جو ہے ان اصولوں کے اندر کیسے منضبط ہو؟ انسان اتنا سمجھ کے بھی جو ہے اللہ کا انکار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے حسرت کی بات ہے، یا حسرت نہ جائے، افسوس ہے ان بندوں پر، کدھر وہ اپنے اپنوں کو لے جاتے ہیں۔ احییناہا، اس مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں۔
اللہ نے اپنی طرف نسبت، نیچر نہیں، خود سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، وہ ارادہ ہوتا ہے، اس ارادے پر جو ہے یہ زمین زندہ بھی ہوتی ہے، مرتی بھی ہے، آئینہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، خود سے نہیں ہو جاتا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم اس میں سے دانے نکالتے، ہم اس میں سے غلے نکالتے۔ دنیا میں کسی بھی طرح کے غلے، گیہوں، جوار، جو، باجرہ، ہزاروں قسم کے دانے غلے جو انسان کو جو ہے مختلف جگہوں کی موسم اور آب و ہوا کے لحاظ سے ہر انسان کو سوٹ کرتے ہیں، کہاں کس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وجود میں لاتا ہے۔ اخرجنا منها حبًّا، انسان نہیں کرتا، انسان کے بس کا نہیں، بس پودا ڈال دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، یہ اتنا بیج ہوتا ہے چھوٹا، اس پہ کچھ بوجھل چیز پڑ جائے وہ کچل جائے، اتنی مٹی کے باوجود بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اتنے بیج میں اللہ نے جس طرح تمہاری چھوٹی سی جو ہے چپ کے اندر اتنی ساری چیزیں، چھوٹے سے بیج کے اندر اللہ نے پورا درخت بسایا ہوا اندر ہے، وہ نکلے گا، بڑا ہوگا، اس کی پوری شکل اندر ہے، اور وہ جب نکلتا ہے تو اس کو ہماری ٹھوکر لگ جائے، ہاتھ سے خالی یوں کر دو تو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اتنی کمزور چیز بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتی، اس زمین کو پھاڑنے کے لیے تم انگلی سے اندر انگلی ڈالنا چاہو تو تمہاری انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، لیکن وہی زمین کو وہ اوپر پھاڑ کے نکلا اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ اخرجنا، نیچر نہیں، اخرجنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نکالتے، ہم خود بخود نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہمارا ارادہ ہے، نیچر کی بات مت کرو۔ اخرجنا، ہم نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا افرأیتم ما تزرعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، آپ نہیں دیکھتے جو کھیتیاں تم کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال، تم کرتے ہو کہ ہم کرتے؟ بتاؤ، تم اگاتے ہو ہم اگاتے؟ ہم اگاتے۔ نیچر نہیں ہے، کچھ کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ ہے اس کے پیچھے۔ اخرجنا، اخراج عربی میں کہا تھا کسی چیز کو نکالنا، باقاعدہ ارادے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو نکالتے ہیں۔ اخرجنا منها حبًا، اس میں سے ہم غلے نکالتے ہیں، وہ گھاس پھوس جیسا اگتا ہے اور اس پہ جو ہے اتنے دانے لگا دیتے ہیں، اور وہ بھی عجیب ڈیزائن سے، یہ ہوا گراتی ہے تو بھی جو ہے وہ گرتا، تم کر کے دکھاؤ، اتنی قدرت، فمنہ یأکلون، اسی سے تم کھاتے ہو، کہاں سے کھاتے ہو؟ زندگی جینے کے لیے بقائے حیات کے اسباب میں کھائے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمنہ یأکلون، اسی سے کھاتے ہیں، جو چیز ہم نے نکالی، جو چیز ہم نے پیدا کی، جو چیز ہم نے زندہ کی، جو روزی ہم نے دی، اس کو کھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اپنی مرضی، اپنی مرضی کا جس کا کھایا۔ ایک ملک میں انسان رہتا ہے تو ملک کی وفاداری ضروری ہو جائے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے کیا تو اینٹی نیشنل کا لیبل لگ گیا، آتنکوادی کا لیبل لگ گیا،
ہر ملک کے یہاں یہ حال ہے دنیا میں، چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے، اور اللہ کے ملک میں رہ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے بغاوت کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر وہ لیبل نہ لگے۔ دنیا والے جو لگاتے ہیں وہی لوگ دوہرے اصولوں کو پر چلتے ہیں، ڈبل گیم کی بات کر رہے ہیں۔ جس ملک کو تم چلا رہے ہو اس ملک میں کوئی خلاف ورزی کرے تو وہ انٹرنیشنل ہو جائے گا، اور اللہ کے ملک میں خلاف ورزی کرے اور اللہ کے اصولوں کی، اللہ کے خلاف جو ہے تم بغاوت کرو، تم انٹرنیشنل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے باقی لوگ نہیں ہو سکتے، کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ کا قانون تمہارے لیے نہیں چلے گا۔ یہ انسان جو قانون خود کے لیے بنا ہے، جب وہ قانون اللہ تعالیٰ چلا ہے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ جو قانون خود گھڑتا ہے، جو قانون کی جو ہے وہ ویاخیا اور جو ہے تفسیر اور جو ہے اس قانون کی تفہیم خود کرتا ہے اور اس کی دلیلیں خود دیتا ہے، لیکن وہی قانون جب اللہ تعالیٰ بیان کرے تو اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اخرجنا منها حقا فمنه يأكلون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی میں سے جو ہے دانے نکالے، غلے نکالے، اور اس سے تو کھاتے ہو تو جتنی بھی جو ہے کھانے کی چیز ہے کیا آسمان سے اتاری جائے؟ آسمان سے گرتی ہے کیا؟ زمین سے نکالی ہے۔ اور کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ قدرت کا، اللہ کی طاقت، قوت، قدرت۔ جب سے انسان اس دنیا میں بسا ہے، انسانوں کے کھانے کا نظام اللہ نے، بلکہ اس کی تمام ضرورتوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین سے پورا کرتا ہے۔ ہر چیز اس کو اسی زمین سے نکالتے ہیں، اس کا کھانے کا سامان، اس کے جانوروں کی، اس کے متعلقات کی، اس کی ہر چیز، اس کی ہر ضرورت، اس کے ہر شوق کو پورا کرنے کا جو ہے ہر سامان اس کو زمین سے دیا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر خالی گلے نہیں نکالے، تمہارے شوق پورے کرنے کے لیے، تمہارے تیسرے پورا کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے اس میں باغات بھی بنا دی، کھجوروں کے، انگوروں کے۔ گلے، کھجور، انگور، نخیل جو ہے کھجور کے درخت کا اگانا ہے، اور کھجور کو تمر کہا ہے، لیکن جہاں بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے کھجور کا تمر کے نام سے، نخیل کے نام سے، درختوں کے نام سے، کیونکہ اس درخت کے بھی بہت فوائد ہیں، اور اس میں درخت اصل ہوتا ہے، باقی رہتا ہے جو بار بار پھل دیتا ہے۔ اور جہاں عنب اور انگور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھل کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے درخت اور بیل کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بیل ہر سال جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ نخیل اور اعناب اس کے باغات میں، تو اس سے جو ہے، اور اس سے تم اپنی عیش کی، اپنی شوق کی ہر چیز جو ہے بنا اچھی، اس سے دونوں چیزیں بنتی ہیں، جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، خلاف ورزی ہو، وہ چیز بھی اسی سے بنتی ہے، اور تمہاری بدن کو قوت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے دوسری اچھی حلال شرابیں بھی اسی سے بنتی ہیں، شربتیں بھی اسی سے بنتی ہیں، اور شرابیں بھی اسی سے بنتی ہیں، وہی عنب سے، وہی کھجور جو شرابیں بنتی ہیں انہیں سے بنائی جاتی، اسی غلات سے بنائی جاتی۔ تو دیکھو چیز اللہ نے انسان کی بھلائی کے لیے دی، لیکن اس میں فیکٹر کرتی
کہ اس طرح ہو تو تم اس کو چاہیے، یہ میری مرضی کے مطابق تم اس کو کھاؤ گے اور استعمال کرو گے، اور اس طریقے سے ہو تو یہ میری مرضی نہیں۔ چیز تو وہی تھی، شرابیں کس سے بنی؟ وہی جو سے، جوار سے، گیہوں سے، کھجور سے، انگور سے، اسی سے بنے گی۔ جتنے نام ہے اسی پر چلتے، اسی سے شرابیں بنے گی، اور جتنے کھانے ہیں وہ بھی اسی سے بنے گی۔ تمہارا چیوڑا ہے، مٹھائی، ہر چیز کس سے بنتی؟ انہیں کے روڈ سے بنتی، وہی چیز داری ہے۔ اچھائیاں بھی اسی سے بنتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز دی تمہارے سامنے، اور پھر اس کا استعمال بھی جو بتلا دیا کہ اس طریقے سے استعمال کرو گے یہ میری مرضی کا استعمال، اور اس طریقے سے استعمال کرو گے یہ میری مرضی کا استعمال نہیں ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس زمین میں ہم نے چشمے جو ہے بہا دیے، زمین میں چشمے بہائے۔ کیا چشموں کے اللہ اصول اللہ کے زمین میں نیچے چلتا، پوری دنیا جو ہے اپنا پانی استعمال کے لیے اسٹور کرنا چاہے تو نہ کر، اللہ کے اسٹور خود بنا دیے، تمہارے بس کا نہیں، ہم اسٹور کر دیتے نیچے ہم بہا بھی دیتے، ایک جگہ اسٹور کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی پائپ لائن بھی ہم دے دیں گے، تم کہیں بھی کھودو گے، کہیں بھی جو ہے جاؤ گے تم کو مل جائے گا، سچے میں آپ کو۔ اور چشمے اور آبشاریں جو ہوتی ہے اس کے بہنے کے بھی عجیب اصول ہے۔ زمین ہے جس پہ تم چلتے ہو، دیکھا کبھی چشمہ نکلتا؟ پہاڑ ہے اونچا اور وہاں سے چشمہ گر رہا ہے، وہ تو آجو بازو سے تو کھلا ہے، پانی وہاں تک گیا ہے، اس کو چڑھائے بھائی آپ کو فوارے رکھنے ہو تو پانی چڑھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیچنے پڑتے، کتنی پائپ لائن کرنی پڑتی، اور مجھے پہاڑوں پر سے جو ہے چشمے بہائے جاتے، نیچے زمین کے نیچے پانی اسٹور کیا جاتا ہے، چشمے بہائے جاتے ہیں اوپر، حالانکہ وہ پہاڑ چاروں طرف سے تم کو دکھ رہا ہے، وہاں تو کہیں سے پانی نہیں جا رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے بہا دیے چشمے، کہ انسان کے کام کے لیے وہ پانی ہر وقت جو ہے مہیا ہے۔ پانی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہر بدولت پہنچائی، اور انسانوں کو اس کی فکر کرنے کی جو ہے توفیق دی۔ ہر شہر میں جو ہے ایک انتظامیہ ہوتی، ہر گاؤں میں انتظامیہ ہوتی، مستقل پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے فائدے جو ہے انسان اس کے فائدے، یہ اللہ کے، یہ پھلوں کے، یہ چشموں سے اگنے والے پھل، یا چشموں سے اور بھی بہت سارے فائدے، اللہ کی بڑی قدرت کی چیزیں انسان کے لیے بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن انسان جو ہے کبھی ان چیزوں کی بھی ناقدری، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان، دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں اتنی ساری ندیاں ہوں۔ ہر 100 کلومیٹر کے اندر آپ کو ایک ندی سے گزرنا پڑے، ایک نالے سے، چھوٹی ندی ہو یا بڑی ندی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ناقدری ہمارے یہاں ان ندیوں کی جو ہے، ان تالابوں کی، ان پانی کے جو یہ اسٹور ہے، ان کی جو ہے ہر قسم کی جو ہے گندگی ہم اسی میں ڈالتے ہیں، یہ کیا قدر ہوگی؟ ارے
پانی میں اگر کوئی گندگی ہے اس کو صاف کرنا چاہیے، تو اس کے بجائے ہم الٹا کریں، گندگی وہ سب پانی میں، جو کچھ گندا ہوگا تو کہاں ڈالیں گے؟ تو پانی میں ڈالو، ندی میں ڈالو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے کیا کہ ناشکر؟ انہی ندیوں سے تمہاری حیات وابستہ، انہی پانی سے تمہاری حیات وابستہ، تمہاری زندگی کے جو ہے جینے کے سامان کسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے جاتے، لیکن ہماری سب ندیاں کیمیکل والی، گندگیوں والی، کتنی ناقدری ہے اللہ تبارک۔ کوئی بھی ہو، اللہ کا تو بندہ، سب جانتے ہیں کہ سب یہ جانتے ہیں کہ ندیاں کسی نے جو ہے پیدا نہیں کی، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، سب جانتے ہیں ندی تو جو ہے اللہ نے پیدا کی، وہ لوگ بھی اس کو تو مانتے ہیں، لیکن قدر تو نہیں کرتے، نہ ہم کرتے نہ وہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی جو قدر ہونی چاہیے ہم نہیں کرتے۔ غلط انتظامیہ سسٹم جو ہے ملک کو، بلاد کو، شہروں کو تباہ کر دیتے، تو یہ ہے اس کا نظم و نسق۔ کئی ممالک ایسے ہیں جو لوگ ان ندیوں کی قدر کرتے، دیکھو باہر کے ممالک، ان ندیوں میں کیا ہوتا ہے، ایک کچرا آپ کو نہیں ملے، گندگیاں وہاں نہیں ملے، اس کی قدر ملتی ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے، تو سالوں بعد جا کے ریور فرنٹ بنا دیتی ہے، لیکن وہ ریور فرنٹ کی جو ہے پبلک تو یوز کرتی ہے گندگی پھینکنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ توفیق نصیب کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر کریں، اس کو جو ہے صاف صفائی رکھیں، یہ نعمتوں کو نعمتوں کے طور پر استعمال کریں۔ یہ کتنی بڑی نعمتوں کے اسباب ہے، یہ ایک نعمت نہیں، یہ ایک چیز جو ہے بڑی بڑی نعمتوں کی جو ہے سبب ہے، یہ کل و بری، پھر آگے تو اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی، وما عملته أيديهم، ان پھلوں کو تو ہم نے ڈائریکٹ پیدا کیا، پھر انسان کو ہم نے دماغ دیا کہ وہ ان پیداوار کے ذریعے سے اپنی ضرورت کی، اپنے شوق کی ہر چیز کو وہ پیدا کر لیتا ہے، جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے ان پیداوار۔ تمہارے بچے ہو، سمجھے، تمہارے بھاپڑے ہو، تمہارے چیوڑے ہو، تمہاری مٹھائیاں ہو، انسان بناتا ہے، لیکن آخر کس چیز سے بنتے؟ کس سے بنتی؟ یہی غلط سے بنتی۔ تمہاری آئس کریم ہو، جو کچھ بھی ہو، سب کچھ جو ہے ان پھلوں سے، ان گلوں سے جو ہے بنائی جاتی، اور کسی سے۔ اور یہ عقل کتنے اللہ نے دی۔ روزانہ جو ہے نئی آئٹم کی سوچ ہوتی ہر جگہ، کھانے پینے کی، تو انسان جو ہے قیامت تک جو ہے آئٹم میں ڈھونڈتا ہی رہے، کھانے پینے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، تاکہ کھاوے وہ اس کے پھلوں میں سے، اور ان چیزوں کو جس کو اس کے ہاتھ نے بنایا ہے ان چیزوں کو استعمال کرے۔ تو جو اللہ زمین سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا وہ تو ہے، پھر اللہ نے انسان کو عقل دی، اس عقل سے جتنی بھی چیزیں جو ہے، جتنے بھی جو ہے فوڈ پیکیج ہوتے ہیں، وہ سب اسی میں آ گئے، دنیا بھر میں پیکیجنگ جو ہوتا ہے، پیکیجنگ فوڈ، وہ سب اس میں آ گئے۔ ایک لفظ میں، جیسے لفظ میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے، تمہارے گیہوں چاول، تمہارے یہ جو ہے جتنے آٹے ہیں، جس سے جو یہ پاپڑی اور پاپڑے اور بنتے وہ بند ہو جائے گا تو تم کہاں سے سب
کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب جو ہے یہ ہے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ یہ ماں جو ہے عربی میں دو چیزوں کے لیے تو آپ کو شاید نہ سمجھ پڑے، کبھی نفی کے لیے بھی آتا ہے، جس کا ایک ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی، لوگوں نے اس کو خود سے نہیں پیدا کیا ہے، معاملت ہوئی، لوگوں نے تھوڑا پیدا کیا، ان کے ہاتھوں نے نہیں پیدا کیا، تم نے کیا کیا؟ بہت بہت تو انسان نے بیج ڈالا، بہت بہت تو دوائیں چھانٹی، بہت بہت تو جو موانع تھے وہ ہٹائے، درخت اگ جانے کے بعد پھل آ جانا کیا ضروری ہے؟ آم کی جو ہے باریاں ہزاروں موجود ہیں، لیکن اللہ پھل لائے گا تو ہی پھل ہو، ہر قسم کی باریاں، ہر قسم کے جو ہے پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تو ہی ہونے والا، اللہ کی قدرت سے خود بخود نہیں ہونے والا۔ اگر درختوں سے پھل پیدا ہو جاتے ہوتے، نیچر ہی ہوتا تو ہر سال ہو جاتا، لیکن ہر سال نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بہت سارے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے کار فرما ہے، اس کے ارادے کار فرما ہے، اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی چیز ہر تک سکون جنبش نہیں کرتی۔ وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، پھر بھی شکر نہیں۔ عجیب ہے انسان، اسی مثال میں اور یہ روزانہ پیدا ہوتی ہے، جو کرتا ہے انسان ہر سال پیدا کرتا ہے وہی واپس آتا ہے کیا؟ ہر سال نہیں پیدا کرتا ہے، تو زمین کی حیات کے بغیر یہ کیسے ہوتا ہے؟ زمین کو زندہ کرتے ہیں، احیینا حیات ہم دیتے ہیں، اخرجنا ہم خود نکالتے ہیں، ہمارے ارادے سے یہ چلنے نکلتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی درخت ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کی ہر چیز کام کی ہے۔ آج تو ہر چیز انسان کچرا بھی چلے بیچتا ہے، بھی بڑے بڑے رہتا ہے، کچرے کی بھی رہتا ہے، ہر چیز کو کام میں لیتے ہیں۔ ایک پتا بھی ہوگا وہ بیکار نہیں، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی ہوگا تو وہ بیکار سب چیزوں کا، پتھر ہو، مٹی ہو، کوئی چیز چھوڑتا نہیں۔ ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے مند بنائی ہے انسان کے لیے، اور اس کی طرف انسان کی عقل کو جو ہے رہنمائی بھی کرتی، وہ ہر چیز سے جو ہے فائدے اٹھاتا، درختوں کے پتوں سے، لکڑوں سے، پھر لکڑوں کے ٹکڑوں سے جو ہے پلائی بناتا، اس کے چھلکے سے بھی، چھونڈے سے بھی جو ہے وہ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں، ہر چیز، اناج کے لوٹ سے بھی، آٹے سے بھی، اس کے چھلکے سے بھی، اچھا اس کا جو بھوسا ہوتا ہے اس سے بھی، کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں چھوڑی، ہر چیز جو ہے فائدہ مند ہے، لیکن پھر بھی شکر وہ اللہ کا نہیں کرتا ہے۔ افلا یشکرون اللہ تعالیٰ، پھر بھی شکر نہیں کرتے، یہ کیسے عجیب ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کی عبادت کی اور اس کی فرمانبرداری کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عند أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك وانعم
وتحنن وترحم منك ومن ملائكتك ومنا على من أرسلته رحمة للعالمين ومهداة إلى الخلق أجمعين دائما بدوامك ومكررا إلى بقائك تعود بركتها على كل قلب في العالمين ببركة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين ومن في أمته وهم منهم والملائكة وعلينا جميعا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا بما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته